پہلے تو ہم صبح سے ہم بھی مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں اور ہم آگے بھی بڑھا رہے ہیں. تو آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارکباد پاکستان کی جیت کی, پاکستان کی فتح کی. Would you like to add something? بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. پاکستان کی عوام کو سب سے بڑی مبارکباد, کیونکہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے دہل جاتی ہیں. آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. آپ نے اس کے باوجود کہ ہمارے سویلین علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے باوجود کہ ڈرووز کے اندر ڈرون بھیجے گئے, لیکن آپ نے کسی ماں کی آواز نہیں سنی ٹیلی ویژن پہ جو کہہ رہی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم گھبرا گئے ہیں. جی, تو سب سے بڑی مبارکباد تو ان کو ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مبارکباد ہماری فوج کو ہے, کیونکہ ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ جی کنونشنل وار فیئر میں تو بھارت کس کا کوئی مقابلہ پاکستان نے نہیں کر سکتا. پاکستان اور ہر دفعہ وہ جب بات شروع ہوتی تھی, کوئی اسکرمش ہوتی تھی, تو نیوکلیئر کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ جی یہ تو بڑا دنیا کو خطرہ ہے. تو میرے خیال میں اس مرتبہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں کسی اضافت کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم تو تمہیں کنونشنل وار فیئر میں بھی آگے نہیں جانے دیں گے, ہلنے نہیں دیں گے. جو ان کی متھ تھی وہ ڈسٹروائے ہو گئی. پھر آپ نے یہ دیکھا دوسری مبارکباد کس بات پہ کہ ایک رافیل کا ایک دھاک پورے ایک سموک اینڈ مرر شو کیا جا رہا تھا, اور پوری دنیا کو پچھلی مرتبہ تو شاید ان کے بڑے سینئر لوگ جو ہیں پولیٹیشینز, شاید مودی صاحب نے بھی کہا ہو مجھے نہیں جی, کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے. تو ابھی تو بھائی رافیل تھا, تو وہ جس طرح پرندے گرتے ہیں ویسے آپ کے ہوا میں سے رافیل گرے, تو وہ جو متھ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی ٹوٹ گئی. پھر ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم, تو انہوں نے ایک دھاک بٹھا رکھی تھی کہ ہمارے ہاں تو پتھر نہیں پاکستان سے آ سکتا, ہمارے پاس پتہ نہیں کون سی S-400 شیلڈ ہے یا کیا ہے. تو وہ چڑیوں کی طرح جو ہمارے 3-5 گھنٹے جو ہیں دلی کے اوپر پھڑپھڑاتے رہے ڈرونز, تو وہ S-400 کدھر گیا. اور ہماری فوج نے جس ایئر بیس کو ٹارگٹ کرنا چاہا اس کو ٹارگٹ کیا, جس ایئر بیس اڈے کو اڑانا چاہا اس کو اڑایا. تو ایک سب سے بڑی مبارکباد یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں ایک عجیب و غریب نان سینسیکل باتیں چل رہی تھی کہ کنونشنل وار فیئر میں کوئی پیرٹی نہیں ہے, تو 2 راؤنڈز کے اندر پاکستان نے کنونشنل وار فیئر میں ایک پیرٹی اسٹیبلش کر دی. دوسرا میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو کہ ہماری, آپ کو معلوم ہے کہ ہم آہنگی نہیں ہے, اور آج آپ نے سنا کہ بھارت میں کیا لے دے ہو رہی تھی, لیکن ہمارے ہاں کسی بھی جماعت نے وہ لے دے نہیں کی. اور ساری جماعتیں, آپ سارے پروگرامز اور سارے جو سپیچز ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, ہر پارٹی کی اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری بے شک مت دکھائیں, تو آپ کو ایک ہی زبان نظر آتی ہے کہ ہم سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب اپنی فوج کے ساتھ. یہ دوسری اور تیسری میں معافی چاہتا ہوں, لمبا ہو گیا تھوڑا, اگر آپ اجازت دیں. وہ مبارکباد آپ کو ہے کہ دیکھیے جب فیک نیوز کا دھاوا بولا گیا کہ جناب وہ لاہور کو نیست و نابود کر دیا, کراچی کو قبضہ کر لیا, پتہ نہیں کیا کیا نامناسب باتیں تھیں, ہمارے میڈیا نے انٹیگریٹی دکھائی اور اس کا جوابی فیک نیوز سے نہیں کیا, بلکہ جو حقیقت میں نیوز تھیں اسی سے کیا. کل مذاکرات ہوں گے پاکستان اور بھارت کے, فارملی ٹیبل پہ بیٹھیں گے دونوں؟ جی مجھے اس بارے میں کوئی تفصیلی خبر نہیں ہے, کیونکہ میں تو, ہم سارے تو آج کریش ڈے تھا, سارے کریش آؤٹ ہوئے تھے, تو اگر آپ چاہیں گی تو میں وزارت خارجہ سے پتہ کروں. یہ مجھے معلوم ہے کہ ہم بیٹھیں گے, بات کریں گے, لیکن یہ کہ کل بیٹھیں گے, کل 4:25 پہ بیٹھیں گے, ہماری طرف سے کون جائے گا, ان کی طرف سے کون جائے گا, یہ خبر نہیں. ٹھیک ہے سر, اصل جو مدعا جس کو فالس فلیگ آپریشن کو بہانہ بنا کے جو انڈس واٹر ٹریٹی پر جو انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا, اب اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں بھارت کے؟ پلس اب اس کا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ کہا ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ یا تو آپ اس کو ری رائٹ کریں یا پھر آپ اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ کریں. یہ جو سسپینڈ والا آپشن ہے یہ ہے ہی نہیں اس ایگریمنٹ کے اندر, اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک ہائر لیول پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے شارٹ ٹرم میں تو جنگ بندی ہو گئی, جس میں بھلا ہے, انسانیت کا بھلا ہے, ہمارے بچے, ہماری زندگیوں کو نقصان پہنچ رہا تھا, ان کی طرف بھی کچھ غریب لوگ رہتے ہوں گے, ان کو بھی نقصان پہنچتا ہوگا. بات یہ ہے جی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹریٹی کو, کیا ورڈ بھلا سا استعمال کر رہے ہیں, سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا. جی معطل کرنے کا جو وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ 1 سال
से कुछ ज़्यादा मैं पानी का भी वज़ीर रहा हूँ, जी जी, तो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशंस तो वो पहले से कर रहे थे। यानी उसकी एक स्टिपुलेशन है, एक प्रोविज़न है कि आपने दोनों कमिश्नर्स ने इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग करनी है। हम बार बार उनसे कह रहे हैं मीटिंग करें, वो नहीं कर रहे थे। ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं थी, मैंडेटरी चीज़ थी, तो उन्होंने नहीं की, वायलेट कर रहे थे। फिर दूसरी प्रोविज़न ये होती है कि पानी का डेटा आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप अपर राइपेरियन हैं, आप नीचे, क्योंकि हम नीचे रहते हैं, वो ऊपर रहते हैं, तो आप पानी का डेटा पाकिस्तान से शेयर नहीं कर रहे थे। दूसरी बात भी गई। तीसरी ये है कि वो जगहें जहाँ से पानी फ़्लो करता है, जहाँ मीटर लगे हुए हैं दोनों तरफ से, हम वो दिखाएंगे, वो हमें वो जगह दिखाएंगे, वो मीटर दिखाएंगे, और हमारे कमिश्नर एसरटेन करेंगे कि हाँ ये मीटर सही है, इंफॉर्मेशन। तो मतलब वो भी वायलेट, वाला इशू है। बात ये है मैडम कि अगर वो पहले से ही वायलेट कर रहे थे तो फिर ये पहलगाम का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? या तो ये होता कि ये तमाम मामलात शुरू उस वक्त होते जब पहलगाम हो जाता। वो कहते आपने पहलगाम किया है, अब हम ट्रीटी को वायलेट करेंगे। उसकी भी अब इन्वेस्टिगेशन अल्लाह करे हो, ये चीज़ें आगे बढ़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।